اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اے آدم تو ان کو خبر دے دے ان تاثیر کے متعلق، اور یقیناً جب بابا آدم نے ان چیزوں کے تاثیر کی خبر دی تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اور کل کے درس میں آپ کے سامنے کہا کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے یہ فطری طور پر یہ بات رکھی تھی۔ اب ملائک نہ تو یہ چیز استعمال کرنے والے ہیں نہ ان کو تاثیر کا پتہ ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قال فرمایا اللہ کریم نے یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم تو خبر دیں ان کو باسمائہم ان ناموں کی، باسمائہم ان ناموں کی۔ اب مراد اس سے تاثیر ہے۔ فلما انبأہم پس جب خبر دی ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے باسمائہم ان ناموں کی یعنی ان تاثیروں کی، قال فرمایا اللہ کریم نے الم اقل لکم کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا اس سے پہلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، آسمانوں کے جو غیب ہیں اس کو بھی جاننے والا ہوں اور زمینوں کے جو غیب ہیں اس کو بھی جاننے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ صفت تو نہیں کہ وہ کوئی چیز چھپائے، ہاں تو یاد رکھیں اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، یہاں پہ کلام ختم ہوا، یہاں پر کلام ختم ہوا، یہاں تک کلام فرشتوں کے ساتھ تھا۔ انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون یہ مستقل کلام ہے، اور اس سے مراد فرشتے نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ وما کنتم اور وہ جو چھپاتے ہیں یہ مخلوق، جو چھپاتے ہیں یہ مخلوق، صحیح نا جی، ایک بات تو یہ۔ دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر وما کنتم تکتمون جو کہا گیا اسے کہتے ہیں کلمہ شمول۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار بوتل شوتل پی لو۔ اب بوتل تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ شوتل کلمہ شمول۔ اسی طرح کہتے ہیں روٹی موٹی کھا لو یار، اب روٹی تو سمجھ میں آ رہا ہے پر موٹی، چائے وائے، یہ وائے یہ کلمہ شمول ہے، صحیح نا جی، یہ کلمہ شمول ہیں۔ یا تیسرا جواب یہ کہ یہاں انداز بدل دو، ہاں اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا اس سے پہلے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں
غیب السماوات غیب آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو تم سے چھپا ہوا ہے، ان کو بھی میں اللہ جانتا ہوں، جو تم سے چھپا ہوا ہے ان کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ اور یقیناً یہ بہترین معنی ہے، یا تو وہی یعنی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ تک کلام ختم، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اب اس سے مراد مخلوق ہیں، فرشتے نہیں، یا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو کا اسے کلمہ شمول کہا جاتا ہے، یا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ سے مراد جو تم سے چھپا ہوا ہے نا، میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں، میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اب آیات کا عنوان کیا ہے جی؟ اکرام آدم علیہ السلام، اکرام آدم علیہ السلام۔ اور یقیناً آیات کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں، اس لیے اس آیات کی طرف آج جانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پر ہے اسجدوا لآدم، صحیح نا جی؟ اب سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف، تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدے کا لغوی معنی کیا ہے؟ اور یہاں پہ کون سا سجدہ مراد ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں، کئی جوابات۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پیر والے دن اس آیت کریمہ کا درس کریں گے، صحیح نا جی؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا، جو آپ لوگوں نے سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے والدین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء کرام کے لیے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیں۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ و صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول اور منظور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔